السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام کی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعے کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں ایک سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت کی آخری 3 آیات میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نماز تو صرف اسی جگہ ادا کر سکتے ہو، لیکن ذکر ہر جگہ کر سکتے ہو۔ دیکھو، مجھے بھول نہ جانا، کام کرتے ہوئے، محنت مزدوری و ملازمت کرتے ہوئے ہر جگہ مجھے یاد رکھنا۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں، یہ تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اے نبی فرما دیجئے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جمعے کا معنی و مفہوم ہے کہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہوگی، اسی لیے بھی اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جمعے کے دن کی اہمیت کے متعلق بہت سی احادیث ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، سورج کے طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کرو اور مسواک کر کے مسجد میں آیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، اور دوسرا کہ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان اور توجہ سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جمعے کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کے نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے کاپی کو جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے بندو، دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا، کسی کام میں مشغول ہونا، حتیٰ کہ کسی کو نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز دوران خطبہ
اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ یا چٹائی یا کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص جو ثواب اسے ملنا تھا اس نے ضائع کر دیا۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی، یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے، بلکہ پیچھے جہاں پر جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح خطیب کسی کو خطبہ کے دوران روک ٹوک بھی سکتا ہے، مگر خطبہ سننے والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوران خطبہ ایسا عمل کریں کسی کو روکیں اور ٹوکیں۔ اے اللہ کے بندو، جمعے کی نماز ہر مسلمان صحت مند بالغ کے لیے فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہوں جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض کے لیے جمعہ کی نماز ضروری نہیں، البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعے کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو ان کی بھی نماز ادا ہو جائے گی، انہیں بھی اجر اور ثواب ملے گا، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں اور سفر کر رہے ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہیں جس کے لیے جماعت کی نماز شرط ہے۔ اے اللہ کے بندو، جمعے کے دن غسل کرنا مشروع ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعے کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر چھوٹے گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو کا استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہیں بیٹھتا، انہیں تنگ نہیں کرتا، اور جتنی توفیق ہو جمعے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے وہ شخص سنتا ہے تو اس شخص کے اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد میں آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی اس کو ادا کیا، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، نماز جمعہ چھوڑنے پر احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کے ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اسی طرح اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورۃ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا جو بدکنا شروع ہو گیا، انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت گھروں میں سکینت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جمعے کے دن جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا وہ قیامت والے دن میری شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے تمام حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے وہ خوش ہو جائے، جو کچھ سنا ہے کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔